سرفراز لگا جعفر کے ہاتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جانثار ڈرامے میں دعا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور ڈیورس پیپر پہ بھی سائن کر چکی ہے، اور اب سرفراز کہتا ہے کہ مجھے سچائی جاننی ہے، اب میں سچائی جان کے رہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ سرفراز اپنے جعفر کو کہتا ہے کہ کسی بھی طرح سرفراز کو اٹھا کے لاؤ، تو وہ سرفراز کو بہت ڈھونڈتا ہے۔ سرفراز کو بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے اس کے غزنوی مجھے ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ دعا اسے چھوڑ کے آ گئی ہے، تو اب وہ چھپتا پھر رہا ہوتا ہے کہ وہ اب اسے ڈھونڈے گا سچائی جاننے کے لیے۔ وہ جعفر کے ہاتھ آ جاتا ہے اور جعفر اسے اٹھا کے سرفراز غزنوی کے پاس لے کے جاتا ہے۔ غزنوی اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ہے بولو سچائی کیا ہے؟ کہتا ہے وہی سچائی جو میں نے پہلے تمہیں بتائی تھی، کیونکہ دعا مجھ سے ابھی پیار کرتا ہے۔ شٹ اپ، چپ کرو، سچائی بتاؤ۔ کہتا ہے سچائی بتاؤ سرفراز۔ وہاں سے دعا انٹر ہوتی، کہتی ہے میں بتاتی ہوں تمہیں سچائی، یہ سچائی اپنے منہ سے کبھی قبول نہیں کرے گا، میں تمہیں سچائی بتاتی ہوں۔ غزنوی تم نے کبھی مجھ سے پوچھا ہوتا سچائی تو میں ویسے بھی تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، لیکن اب مجھے موقع ہے، اس کے سامنے ہی میں تمہیں سچائی بتاؤں گی۔ پھر سارا سچ بتاتی ہے کیسے اس نے اس کو ٹریپ کیا اور اس کو اپنے گھر ماں سے ملوانے کے بہانے لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو بے ہوش کر کے پھر کوٹھے پہ بیچ دیتا ہے، اور کیسے پھر وہ کوٹھے سے تو آگے اس کو پتہ ہوتا ہے غزنوی کو جیسے وہ بتا ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ غصے کو دیکھ کر سرفراز ڈر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی شامت نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھاگ جاؤں، تو وہاں سے غزنوی اٹھتا ہے اور اس کو پیٹنے لگ جاتا ہے سرفراز کو، کہتا ہے تو نے ایسا کیا میری دعا کے ساتھ، اتنا برا کیا، تو اتنا گر جائے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میری رائے جو تیرے نزدیک پہلے تھی وہی صحیح تھی، میں تجھے اچھا انسان سمجھنے کا غلطی کر رہا تھا، لیکن نہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا اچھا انسان۔ اس کو اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، تو مارتا ہے، وہ چھڑواتی ہے، کہتی ہے بس کر جاؤ غزنوی، یہ مر جائے گا۔ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے جاؤ اس کو چھوڑو۔ اس کو چھوڑ دیتا ہے جعفر، اس کو لے کے جا کے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بہت خون و خون ہو رہا تھا۔ جیسے گھر میں جاتا ہے فضا اور اس کی ماں سارے دیکھ کے ران، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا ہوا؟ تو فضا جیسے اس کے پاس آتی ہے وہ فضا کو دھکا دیتا ہے، فضا دور جا کے دیوار میں اس کا سر لگتا ہے، اس کے سر سے خون بہنے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی۔ فضا کو پھر سے آتی ہے، کہتی کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ سب تمہاری بہن کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے، اس نے پتہ نہیں غزنوی کو کیا کہا، اس نے اپنے گڈوں کے ذریعے مجھے پٹوایا ہے، اتنا برا۔ اس کی ماں کہتی ہے ہر بار تم دوسروں کے سامنے بیچاری بنتی نا، میرے بیٹے کو پٹوا دیا ہے، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی، اب یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس کی ماں سے کہتی ہے ماں میرا کیا قصور ہے؟ تو اس کی ماں اس کو نکال دیتی ہے، وہ اپنے گھر روتی ہوئی جاتی ہے، تو کہتی ہے کیا ہوا؟ اس کی ماں کہتی ہے ایسے ایسے غزنوی نے سرفراز کو مارا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہتے غزنوی تو اتنا شانت بچہ ہے، اس نے کیوں مارا اس کو؟ جب تک دعا اور غزنوی ان کے گھر آ جاتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے ہی اس کو مارا ہے، سرفراز کو مارا ہے، کیونکہ سرفراز وہی انسان ہے جس نے دعا کو کوٹھے پہ بھیجا تھا، اور شادی سے وہ اسی دن تمہاری شادی پہ وہ سرفراز سے ہی ملنے گئی تھی، جو کہ اس نے بے ہوش کر کے اسے کوٹھے پہ بھیجا۔ فضا سن کے حیران ہو جاتی ہے، اتنا برا سرفراز نے کیا؟ کہتی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن اب میں اس سے خلا لے کے رہوں گی، میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا ہو، اب میں اس سے خلا لے کے رہوں گی۔ کہتی میں اب خلا کا نوٹس میں جلدی بھجواؤں گی۔ تو غزنوی کہتا ہے کیوں نہیں، آج ہی دے کے آتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے، چلو فضا کو ساتھ لے کے جاتا ہے، ساتھ دعا اس کے ماں باپ سب جاتے ہیں، وہاں سے پھر سرفراز کی جگہ گھر جاتے، سرفراز منہ کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، تو اس کے چہرے سے رنگ اتر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی ماں کہتی ہے اب تم پھر کیا کرنے آئی ہو، اور غزنوی تم نے میرے بیٹے کو کیسے مارا، کیوں مارا اس کو، اس کی کیا غلطی تھی، یہی کس نے اس کی بہن کا یہ جانتے ہوئے بھی شادی کر لی کہ اس کی بہن ایک کوٹھے پہ تھی رہ کے آئی ہے، بھاگی تھی گھر سے؟ کہتی ہاں، کہتا ہاں رہ کے آئی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا بیٹا۔ کہتی کیا مطلب؟ جبکہ اس کی بہن کے سسرال، مطلب اس کی بہن کا ہسبینڈ بھی آیا ہوتا ہے گھر پہ، اور وہ حیران ہو رہی ہوتی ہے یہ سب اس کی نند دیکھ کے۔ تو
تو کہتی ہے اب پھر کوئی تماشا ہوگا یہاں پہ۔ تو وہ کہتی ہے، اس کا باپ کہتا ہے بیٹھ کے بات کرو شانتی سے۔ وہ بیٹھتے ہیں، کہتا ہے ہاں، کہتے ہیں سرفراز جانے کے، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو، بیٹھو۔ اس کا غزنوی کہتا ہے پھر وہ ساری کہانی انہیں بتاتی ہے کیسے کیسے اس نے فضا کی شادی والے دن دعا کو بلایا اور گھر پہ لا کے ماں باپ سے ملوانے کے بہانے بیہوش کیا، اور بیہوش کر کے کوٹھے پہ بھیج دیا۔ اس کا باپ حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی ماں بھی حیران ہوتی، اس کی بہن، سب حیران ہوتے۔ تو پھر اس کا باپ تھپڑ مارتا ہے، بول کہ سچ ہے، کیوں کیا تو نے ایسا، کیوں تو اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا؟ ہم اس کی بہن کو بولتے ہیں جبکہ گرا ہوا تو ہمارا بیٹا ہی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اس کی بہن بولتی ہے ہاں میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اپنا کہ الزام میرے بھائی پہ لگا رہی ہے۔ تو وہاں سے فضا آتی ہے۔ فضا کہتی ہے میں نے آپ کی بہت باتیں آج تک برداشت کری، بہت کچھ برداشت کیا، آپ کے تھپڑ تانے سب برداشت کیا، لیکن اب نہیں۔ اب یہ آپ یہ لیجیے خلا کے پیپرز۔ وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے، جس فضا میں بولنے کی ہمت دی تھی آج کیسے وہ اسے خلا کے پیپر دیے۔ اور پھر کہتی ایک کام اور، کہتی ہے کہ آپ نے جتنی مجھے بے عزتی کی، جتنے مجھے تھپڑ مارے، اس کے لیے یہ اس کو ایک تھپڑ مارتی کہتی، اور ایک تھپڑ یہ تھپڑ اس لیے کہ اب تم نے میری بہن کو کوٹھے پہ بھیجا اور اس کو ذلیل کیا، اس کے لیے ایک تھپڑ زور سے مارتی ہے۔ جبکہ دعا ہنستی ہے، دعا کہتی ہے ہنستی ہے، اور اس کی بہن کہتی ہے، فضا کہتی ہے چلو ان کے گھر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ چلو یہاں سے، ایسے انسان کے ساتھ میں رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی فضا کہتی ہے، اور وہاں سے چلے۔ جب کہ سرفراز حیرانی سے کھڑا ابھی تک شوق میں ہوتا ہے، مان ہی نہیں رہا ہوتا یہ سب میں نے کیا۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ جب کہ اس کا بہنوئی وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں ایسے گرے ہوئے خاندان میں اپنا رشتہ کروں، جس کا بھائی ایسا ہے تو اس کی بہن کیسی ہوگی۔ تو اب میں تم سے اپنا سارے رشتے توڑتا ہوں، میں تمہیں اب طلاق دیتا ہوں۔ جو بولتا ہے اس کا باپ کہتا ہے نہیں بیٹا، تو نہیں طلاق ہے، طلاق ہے، 3 بار بولتا ہے، اور اس کا باپ دل پہ ہاتھ رکھ کے گر جاتا ہے۔ جب کہ سرفراز اپنے باپ کی طرف بھاگتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے جو کرنا تھا کر دیا، ہمیں اتنا بدنام کیا، آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں۔ میں اسے اتنا برا بنا کہتی رہی، جبکہ برا خود میرا بیٹا تھا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس کا کہتے ہیں ماں، کہتے ہیں ماں مر گئی تمہاری، آج تمہاری وجہ سے تمہارا باپ اس جگہ پہنچ گیا ہے، ہاسپٹل پہنچ گیا ہے، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، اور تمہاری بہن، اس کی بہن گمسم سی بیٹھی ہوتی ہے، تمہاری بہن کو اس کے شوہر نے ڈیورس دے دی ہے، تو نکل جاؤ یہاں سے، تم نے بہت برا کیا میرے بچوں، میری بیٹی کے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ہاں جو ہمیں سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ہم نے فضا کے ساتھ اتنا برا کیا، اس کو اتنا برا بھلا کہا، جبکہ برا میرا بیٹا تھا۔ وہ اس کی بہن کہتی ہے ہاں سچ کہا، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی برا ہو۔ انہوں نے اس بھائی نے ان کی بیٹی کو ایک کوٹھے پہ بیچا تھا، آج میرے شوہر نے مجھے یہ ڈیورس دے دی، اور جس کی وجہ سے میں پورے گھر پہ رہوں گی، لوگوں کے تانے سنوں گی۔ اب میں بھابھی کو غلط سمجھ رہی تھی، اب پتہ چلا کھوٹ میرے بھائی میں ہی ہے، اور سرفراز سب کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اور پھر اس کا باپ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اس کے باپ کو، وہاں پتہ چلتا ہے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ 3 لوگ گھر پہ تو رہتے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بات بالکل نہیں کرتے ہوتے۔ اس کی بہن گمسم اپنے ہسبینڈ کو کال ملاتی رہتی ہوتی ہے، وہ جب کہ وہ نہیں اٹھاتا ہوتا، اور اس کی ماں اپنے کام سے کام رکھتی ہوتی ہے، اور جب کہ سرفراز کمرے میں بند ہو کے رہ جاتا ہے، کمرے میں بیٹھا، تو اس کی ماں گیٹ کھٹکاتی ہے اس کو باہر نکل، لیکن نہیں، کمرے میں رہ جاتا ہے۔ صبح جب گیٹ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھانسی پہ لٹک چکا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا لیتا ہے۔ اس کو کہتا ہے میری وجہ سے میرا باپ مر گیا، میری بہن کو طلاق ہو گئی، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، سوری ماں۔ اس نے خط لکھا تھا، اس کی ماں اور بہن رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کو یہ بات پتہ چلتی ہے، فضا کو بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک طرح سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور دعا اور غزنوی کو بھی دکھ تو ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح
فضا سرفراز کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور دعا اور غزنوی اپنے گھر آرام سکون سے خوشی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، اور جلد ہی آپ کو گڈ نیوز سننے کو ملے گی اس کی طرف سے۔ کون ہے؟ دعا کی طرف سے، جسے سن کر حویلی والے سارے خوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک دفعہ پھر غزنوی اور دعا حویلی جائیں گے، اور حویلی میں اس کی سوتن ہوگی، وہ پھر سے چالیں چلیں گی اس کے بچے کو مارنے کے لیے۔ دعا کیا وہ اس کے بچے کو مارنے میں کامیاب ہوگی یا ناکام؟ دیکھے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔